السلام علیکم۔ آج ہم بچوں کی پرورش میں سرزد ہونے والی غلطیوں کے سلسلے کے تیسرے اور آخری حصے میں ایسے ہی مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سلسلے کے پہلے 2 حصوں میں ہم نے جن غلطیوں پر بات کی تھی وہ یہ ہیں: عمل کے بجائے محض الفاظ کے ذریعے تربیت یا نصیحت کرنا، اپنے بچوں کی جنگ خود لڑنا، بچوں کے ساتھ معیاری وقت نہ گزارنا، ٹیکنالوجی کو اپنے معمولات زندگی پر حاوی کر لینا، بچوں پر اپنے ذاتی اہداف مسلط کرنا، بچوں میں اپنے ڈر اور خوف منتقل کرنا، اپنے شریک حیات کو نظر انداز کرنا، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا، اپنی ذات کے لیے وقت نہ نکالنا، بچوں کی عمر کے لحاظ سے ان کو آزادی نہ دینا، سوچے سمجھے بغیر رد عمل ظاہر کرنا، اپنے بچوں کا ہر کام خود سے انجام دینا، بچوں سے غلطی نہ کرنے کی توقع رکھنا اور اپنے بچوں کی بات نہ سننا۔ تو آئیے ایسی چند مزید غلطیوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 15، چیخنا چلانا۔ بچوں پر چیخنا چلانا کبھی کا علامت ثابت نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اپنی آواز اونچی کر کے ہم اپنی بات ثابت کر سکتے ہیں، لیکن دراصل ایسا کرنے سے ہماری الجھن اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اختلاف بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسا برتاؤ والدین اور بچے کے تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 16، بچوں کے سلسلے میں کمال پرست ہونا، یعنی بچوں سے پرفیکشن کی توقع رکھنا۔ وہ والدین جو اپنے بچوں سے پرفیکشن کی توقع رکھتے ہیں ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت پسندانہ ہدف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا کرنے سے آپ کا بچہ مایوسی اور الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ وہ والدین کو مایوس کرنے کے ڈر سے نئی چیزیں کرنے سے کترائے۔ نتیجتاً بچہ اپنے آپ کو ناکام تصور کر کے خود اعتمادی کی کمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 17، بچوں کو مانگی گئی ہر چیز فراہم کرنا۔ بچوں کو ان کی مانگی گئی ہر چیز فراہم کرنا ان کی شخصیت پر آپ کے اندازے سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے، جیسے کہ بچوں کو مایوسی سے ہر طرح بچانے کی کوشش میں ان کے تمام تقاضے پورے کرنے سے ان کی شخصیت میں بگاڑ اور بدتمیزی کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے۔ مجھے پورا دن ویڈیو گیمز کھیلنے ہیں، یا مجھے یہ نہیں کھانا، یا مجھے یہ دلائیں۔ یہ ان تقاضوں کی چند مثالیں ہیں جن کو مان کر والدین اپنے بچوں کے آنسو، ضد، بدتمیزی یا دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانے جیسی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں۔ بچے جس بھی وقت، جس بھی جگہ یا جس قدر جو کرنا چاہیں ان کو بلا روک ٹوک وہ کرنے دینا ان کو ضدی بنا سکتا ہے اور ان میں والدین سے ہر جائز یا ناجائز بات منوانے کی عادت کو پختہ کر دیتا ہے۔ ایسی پرورش کے نتیجے میں بچوں میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے اور ان میں یہ سوچ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ محنت کیے بغیر ہر چیز جسے وہ چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بہترین تربیت کے ذریعے اچھی اور معقول عادات کا حامل اور کامیاب انسان بننے میں مدد کریں۔ نمبر 18، متضاد یا غیر مستحکم اصولوں کے ذریعے تربیت کرنا۔ بچے واضح اور مستحکم اصولوں اور حدود پر عمل کرتے ہیں اور اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ کن صورتوں میں بغیر کسی منفی نتائج کا سامنا کیے ان اصولوں کو توڑا جا سکتا ہے۔ اگر والدین بچوں سے کہیں کہ وہ رات کے کھانے سے پہلے آئس کریم نہیں کھا سکتے، لیکن بچوں کی ضد پر اپنی ہدایت سے پیچھے ہٹ جائیں تو بچے ضد کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ بچے ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے فعل اور طور طریقوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اگر آپ بچے کو رات 9 بجے بغیر کسی استثنا یعنی ایکسیپشن کے سونے کی ہدایت کریں تو اس بات کو یقینی بنائیں۔ بچے غیر متضاد توقعات کی موجودگی میں محفوظ محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کے علم میں ہو کہ ان سے والدین کیا توقع رکھتے ہیں۔ نمبر 19، الفاظ کے بے جا استعمال سے تلقین یا تربیت کرنا۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں الفاظ کا بے جا استعمال نہ کریں اور تلقین کرتے وقت الفاظ کا کم سے کم استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ چند جملوں بعد ہی اپنے بچے کی توجہ کھو دیتے ہیں۔ بات کو طول دینے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ بچہ آپ کی بات کا غلط مطلب نکالے یا یہ اخذ کرے کہ جو بات آپ طول کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر مذاکرات یا بحث کی گنجائش ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بات کو مختصر اور واضح رکھا جائے اور الفاظ کے بجائے اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کی جائے۔ نمبر 20، تربیت کی غرض سے بچے کو شرمندہ کرنا، نظر انداز کرنا یا ڈرانا۔ اپنے بچے کو کبھی اس بات کا اشارہ نہ دیں کہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ آپ اس کو اس کے ناپسندیدہ عمل یا حرکات کی بنا پر پیار نہیں کریں گے، جیسا کہ کچھ والدین بچوں کی اصلاح یا ان سے اپنی بات منوانے کی غرض سے کرتے ہیں۔
یہ ایک قلیل مدتی فائدہ ہے جو کہ بچے میں اس امکان کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کے والدین کسی بنا پر اس سے بے پرواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً بچہ بھی اپنے والدین سے بے پرواہ محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 21، بچوں کو کبھی بوریت محسوس نہ کرنے دینا۔ کچھ والدین کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہر وقت تفریح فراہم کرنا، ان کو پرجوش رکھنا اور بوریت سے بچانا والدین کا فرض ہے۔ در حقیقت ایسا کرنے سے بچے اپنے تخلیقی یعنی کریٹو صلاحیت استعمال کر کے خود کو بوریت سے نہیں بچا سکتے۔ نمبر 22، چھوٹے بچوں میں پڑھنے کی عادت نہ ڈالنا۔ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ زیادہ ہلے بغیر چپ بیٹھے اور اپنے تخیل یعنی امیجنیشن کا استعمال کرے۔ وہ سب کچھ جو ویڈیوز دیکھنے کی عادت بچے کو نہیں سکھا سکتی۔ یہ عادت بچے کو اسکول میں بغور سننے کے لیے تیار کرتی ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو تخیل کے استعمال سے بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ بچے کے ساتھ پڑھنا والدین اور بچے کے درمیان ایک مخصوص تعلق بھی پیدا کرتا ہے اور زندگی بھر بچے میں پڑھنے کا شوق زندہ رکھتا ہے۔ نمبر 23، کھانے کے حوالے سے بچوں میں اعتدال پیدا نہ کرنا۔ خاص طور پر بچوں سے یہ سوال کرنا کہ ان کا پیٹ بھر گیا ہے یا نہیں۔ اس صورت میں اکثر بچے اپنی پیٹ پھر بھر لیتے ہیں اور کھانے کے دوران بھرے ہوئے پیٹ کے احساس کا انتظار کرتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہر بار جب ہم اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو اس حساب سے ہمارا پیٹ پھیل کر اگلی بار کے لیے مزید کھانے کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نمبر 24، بچوں کو مارنا۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا بچے کو تمیزدار بناتا ہے۔ در حقیقت مار پیٹ بچوں پر اس قدر اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ پیار۔ بچوں کو برتاؤ کے بہتر متبادل طریقے سکھانے کے بجائے مار ان کو دراصل یہ سکھاتی ہے کہ فرار کیسے اختیار کی جائے۔ مار پیٹ بچوں کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ غصے کی حالت میں جارحانہ طرز عمل ہی مؤثر رد عمل ہے، اور وہ بچے جو توجہ حاصل کرنے کے لیے بدتمیزی کا سہارا لیتے ہیں، مار پیٹ ان کے منفی رویے کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 25، بچوں کے سامنے شریک حیات سے لڑنا۔ یاد رکھیے کہ بچوں کے ذہن میں رشتوں کی بنیاد اور ان کی اہمیت گھر میں ہی تشکیل پاتی ہے، لہٰذا اپنے شریک حیات سے ہمیشہ لڑنے سے آپ کے بچوں کی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر غصے کا اظہار کرنے کے لیے وہ بھی جارحانہ طرز عمل اور لڑائی جھگڑے کا سہارا لیں۔ امید ہے کہ 3 حصوں پر مشتمل بچوں کی پرورش میں سرزد ہونے والی عام غلطیوں کے موضوع پر بنی یہ تدریسی ویڈیوز آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ بچوں کی پرورش اور تربیت سے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔